الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں آج عید سعید عید الفطر جیسی شاندار نعمتوں والی برکتوں والی خوشیوں سے مالا مال فرمایا۔ یقیناً کامیاب وہ جو رب کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں۔ آج کا دن ہمیں اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم توبہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ اور شکر کا معنی خوشی کا اظہار کرنا، شکر کا معنی رب عز و جل نے جو نعمت دی ہے جس مقصد کے لیے اس مقصد پر خرچ کرنا، شکر کا معنی نعمت ملنے پر رب کو اور راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اب آپ دیکھیں، اگر یوں دیکھا جائے کہ رمضان المبارک جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی، رب عز و جل نے یہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے روزے رکھنے کے لیے صحت، قوت، طاقت، توانائی عطا فرمایا۔ روزے کی نعمت دینا یہ بھی نعمت ہے، اور روزے پر پھر توفیق ملنا کہ ہم صحیح طرح روزہ رکھ سکیں یہ بھی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے تراویح ادا کرنا، تراویح کا حکم ملنا یہ بھی نعمت، پھر اس کو ادا کرنا یہ بھی نعمت۔ اسی طریقے سے ختم قرآن، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت۔ نماز با جماعت اہتمام کرنا یہ بھی رب عز و جل کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ اسی طریقے سے مقدس راتوں کا رب عز و جل کی طرف سے ہمیں دیا جانا ہماری بخشش و مغفرت کے لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بے شمار نعمت ہے۔ اسی طرح کل کی جو شب لیلۃ الجائزہ انعام والی رات جو گزری یہ بھی رب عز و جل نے حضور کے صدقے سمت عطا فرمائی یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ تو اگر یوں دیکھا جائے تو کئی نعمتیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ یہ تو بہت مختصر اور خاص اہم نعمتوں کا ذکر ہوا، اور ان نعمتوں میں ایک اور نعمت جو آج کا دن رب عز و جل نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب نعمتیں دی جائے اب اس میں حکم یہ ہے کہ بندہ شکر بجا لے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تک تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا، برکتیں ہوتی رہے گی۔ تو آج کا دن اس چیز کی واضح طور پر دلیل ہے، اور بالخصوص اس چیز کا واضح اعلان کرتا ہے کہ آپ دیکھیں روزانہ نماز ہم نے پڑھی رمضان المبارک میں، آپ دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں بڑے دن آئے، بڑی راتیں آئیں، دیگر سارے معاملات ہوئے۔ دن کے اوقات میں نمازیں 5 فرض، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو ہم 6 بار جمع ہوتے ہیں، 5 فرض نماز میں اور ایک عید کی نماز میں۔ تو یہ 6 نمازیں، اور یہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ عید کے دن خصوصیت کے ساتھ غافل نہ ہو جانا، بالخصوص غافل نہ ہو جانا کہ آج تم نمازوں پر ہی غور کر لو کہ عام دنوں میں تمہیں 5 نمازیں دی گئی، لیکن جیسے عید کا دن آیا شکر کا دن ہے تو ہم نے ایک نماز کو اضافہ کر دیا، اب وہ 6 نمازیں ہو گئی۔
لہٰذا یہ جانب واضح اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل نہ ہونا، بلکہ ان نعمتوں پر بجا لاتے ہوئے اور مزید عبادتوں کی طرف آ جانا اور بھر بھر کے عبادتیں کرنا، کہ جب 5 تھی نمازیں وہاں 6 نمازیں کر دی گئی، تاکہ یہ اس جانب واضح اعلان نہ ہو جائے کہ عبادت سے غافل نہ ہونا۔ ہمارا حال، ہمارا معمول یہ نہ ہو کہ ایک چاند دیکھ کر ہم عبادت کو شروع کریں اور دوسرا چاند دیکھ کر عبادتوں کو ختم کریں، الیاذ باللہ، یعنی رمضانی جس کو کہا جائے۔ یقیناً وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی، نمازیں پڑھی، لیکن جیسے عید کے ایام شروع ہوئے تو اب وہ عبادتوں سے دور ہو گیا۔ ہماری مسجدوں کے حالات، معاملات آپ کے سامنے ہیں، کس قسم کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں نعوذ باللہ نمازوں میں۔ کوئی دیکھو تو سونے میں وقت گزار رہا ہے، کوئی گھومنا پھرنا کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کے گھر پہ جا رہا ہے، یہ تمام باتیں وجہ ہیں۔ لیکن جب نماز کا حکم ہوگا ہر حال میں نماز کے لیے آنا ہے، کیونکہ یہ دن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 کی جگہ ہم نے 6 کر دی تاکہ تم کسی ایک نماز سے غافل نہ ہونا، بلکہ آج تم اور زیادہ عبادت کر کے بتانا۔ تو یہ ہے اس دن کے شکرانہ اور اس دن کی جو ہے نعمت۔ اصل بات تو یہ ہے جس کو جس چیز سے لگاؤ ہو جائے پھر اس کو اسی سے پیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی چاہت، تمنا، خواہش، التجا سب اسی کی جانب آ جاتی ہے۔ کشف المعذور میں دادا گنج بخش علی عزیز رحمہ اللہ نے ایک چیز لکھی، فرماتے ہیں بزرگ تھے، اب دیکھیں نماز سے ان کو کتنا پیار تھا، نماز مغرب کا وقت ہونے والا تھا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اس شخص سے فرمانے لگے، جیسے اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ نے کشف پر جنہیں علم عطا فرمایا وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ آ گیا ہے فرشتہ اب روح قبض کرنے کے لیے۔ دونوں میں کلام ہوا، بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مخلوق میں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تجھے بھی حکم کچھ ملا ہے، مجھے بھی کچھ حکم ملا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے میں نماز کو ادا کروں، تیرا حکم، تجھے رب نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم میرے آ کے روح قبض کر، اب تم مجھے میرے رب کے حکم کے مطابق چلنے دے، تو بھی اپنے رب کے حکم کے مطابق چل، یعنی کہ میں مغرب کی نماز کو ادا کر لوں، اپنے رب کے حکم کو پورا کر لوں، پھر تو اس حکم کو تعمیل کرتے ہوئے میری روح قبض کر لیں۔ کتنی محبت نماز۔ پھر ان بزرگ نے جو ہے نماز مغرب کو ادا کیا، اس کے بعد ان کی روح قبض کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو عبادتوں کا ذوق و شوق نصیب ہو جائے پھر وہ ہر کام میں مقدم جو ہے عبادتوں کو رکھتا ہے، سر فہرست عبادتوں کو رکھتا ہے۔ پھر اس کا یہ بہانہ نہیں ہوتا رشتہ دار آ گئے، پھر اس کی یہ چاہت نہیں ہوتی کہ مہمان آ گئے یا جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ لیں گے، الیاذ باللہ۔ کتنا عجیب ہمارا معاملہ ہو گیا، عجیب و غریب ہم ان چیزوں کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ تمام نمازیں بجماعت پڑھی جائے، جس طرح رمضان مبارک میں ایک نماز کی مشق کروائی گئی، عبادتوں کی مشق کروائی گئی، روزہ رکھ کے عبادتیں کروائی گئی، عشاء کی رکعت 17 ہے، تراویح کے ساتھ 37 تک پڑھائی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ اب تمہیں عام دنوں میں اتنی ساری رکعتیں نہیں پڑھنی، لیکن اب مختصر پڑھنی ہے، کیونکہ شیطان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، نفس بھی تمہارے پاس ہے، لیکن اب تم ان 17 رکعتوں کو بھی خوب خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور ان سے غافل نہ ہو جانا۔ تو یہ ایک مہینہ در حقیقت مشق کروانے کے لیے آتا ہے، اور ایک طریقے سے اگر کہا جائے جسم کی ٹریننگ کروانے کے لیے آتا ہے کہ بندہ آپ پورے 11 مہینے اسی طرز پر وقت گزارے جس طرح اس نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا ہے، تو یہ رضامندی والی زندگی نصیب ہوگی۔ آج کے دن تسبیح تحلیل کی جائے، بالخصوص یہ تسبیح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے آج کے دن جو میں نے انہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، عید کا دن، شکرانے کا دن، خوشیوں کا دن، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ میرا رب فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان جن لوگوں نے تسبیحات کو بیان کیا میں نے ان سب کی آج کے دن کے سب کے بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو آج کا دن اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت آج کے دن فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے حوالے سے فخر فرماتا ہے، میرا رب فخر فرما رہا ہے کہ یہ ہے میرے بندے جنہوں نے پورا مہینہ عبادتیں کی، آج میرے حکم کے مطابق ایک اجتماع گاہ میں جمع ہو گئے، میری عبادت کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ میرا رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے،
اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور ساتھ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں تمہارے پاس بیویاں نہیں، تمہارے پاس بچے نہیں، تمہارے پاس کام کاج نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تمہارا حکم تو یہ ہے کہ میں جو تمہیں حکم دے دوں تم ہر رات وہی کام کرتے ہو، کیونکہ نفس نہیں اور کام کاج نہیں۔ لیکن یہ میرے بندے وہ ہیں جن کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جن کے اہل خانہ بھی ہے، جن کا عزت و اقربا بھی ہے، جن کے معاشی معاملات بھی ہے، جن کے بہت سارے معاملات کے ساتھ ساتھ نفس کا معاملہ بھی ان کے پاس ہے، اس کے باوجود انہوں نے عبادتیں کی، اس کے باوجود یہ میری عبادت کے لیے اجتماع گاہ میں حاضر ہو گئے، انہوں نے بہترین طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا۔ اب میرے فرشتے تم بتاؤ اس شخص کی کیا اجرت ہے، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو کامل مزدوری والا کام کر لے۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ پھر اسے کامل اجرت عطا کر دی جائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان مزدور کی مزدوری کامل اجرت یہ ہے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا، ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ سارے مجدے، یہ ساری خوشی والی باتیں آج کے دن کے لیے ہے، کیونکہ ایک مہینہ جو تھا عبادتوں کے حوالے سے جس طرح مزدور پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے بعد میں اس کو اجرت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مہینہ جس نے جو کام کیا، جس طریقے سے عبادتیں کی، جس طریقے سے رب کو راضی کیا، اب آگے کا ثمرہ اس کو یہ عطا کیا جا رہا ہے کہ اسے مغفرت اور بخشش کے پروانے عطا کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ میرے رب کے حکم سے فرشتے آج کے دن گلیوں کوچوں محلوں میں کھڑے ہوتے ہیں، صدائے لگا رہے ہوتے ہیں کہ رب کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ، رب کی عبادت کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اس طریقے سے صدائے لگاتے رہتے ہیں۔ پھر وہی کامل مزدوری والا معاملہ ہے کہ میرا رب آج تمہیں کامل مزدوری عطا فرمائے گا، اور میرے رب کی طرف سے کامل مزدوری یہ ہے کہ تم تمام کی بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ اور یہ صدائے ہم نہیں سن سکتے، بشر کے کان تک یہ آواز نہ پہنچے، لیکن احادیث مبارکہ بالکل واضح ہے کہ جگہ جگہ تو فرشتوں کی جماعت موجود ہے، جگہ جگہ پر ان آنے والے نمازیوں کا استقبال کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم نے رمضان مبارک کا مہینہ عبادت میں گزارا، تمہارے لیے یہ سارا ثمرہ ہے۔ لہذا آج کا دن اتنی برکت والا ہے، آپ سوچیں ہم یہ پکارتے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، لیکن آج کا دن وہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرا رب فرماتا ہے یا عبادی صلونی یا عبادی صلونی یا عبادی صلونی، اے میرے بندے آج کے دن تم مجھ سے مانگ، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو آج کا دن ایسا ہے، اور یقیناً اگر یہ کہا جائے عید ہے، اس کی خوشیاں ہے، لیکن جن اکابرین کو یہ نصیب ہوئی جنہوں نے خوشی کا دن منایا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہستی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے، پکے عاشق رسول، عبادتوں میں کتنا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ عید کا دن ہے زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار۔ پوچھ لیا کیا ہوا؟ یہ رونے کا معاملہ، آج تو مسلمان خوشی منا رہے اور آپ نے اپنے حجرے مبارکہ میں رو رہے، ھذا یوم العید، یہ تو عید کا دن ہے۔ جیسے آپ نے بات سنی، آپ نے فرمایا جی ہاں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، فرماتے یہ عید کا دن بھی ہے اور یہی وعید کا دن بھی ہے۔ اب وعید کا دن کیسے؟ فرمایا کہ یہ وعید کا دن اس لیے ہے انا لا ادری ام من المقربین ام من المطرودین، فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں ہوں، میری عبادتیں قبول ہوئی ہے یا میری عبادتیں رد کر دی گئی ہے۔ اگر عبادتیں قبول ہوئی ہے تو یہ میرے لیے ھذا یوم العید ہے، اگر عبادتیں میرے منہ پر مار دی جائے، عبادتیں میری ضائع کر دی جائے تو فرمایا ام من المطرودین، تو پھر تو یہ بندہ ایسا ہوا کہ وہ دھتکار دیا گیا، اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ میرا عمر تو ایسا ہے اگر وہ جس راہ سے گزر جائے شیطان ہوتا ہے وہ دیکھنے کے ساتھ ہی بھاگ جاتا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے جن کی شان اتنی اعلیٰ ہے، پھر بھی کتنا خوف خدا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا رد کر دی گئی۔ اب ہمیں چاہیے ہم جو عبادتیں ہم نے کی، اب ہم یہ دعائیں کریں اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ختم قرآن کو قبول فرما لے، تمام روزوں تراویح کو قبول فرما لے۔ اب یہ دعائیں مسلسل کرنی ہے تاکہ یہ عبادتیں ہماری مستجاب ہو جائے، اس کی نورانیت اور روحانیت اور برکت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ ہے اصل۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے تو عید کا دن وہ ہے، خوشی کا دن میرے لیے تو وہ ہوگا کہ جس دن میں اپنا ایمان لے کے دنیا سے رخصت ہوں گا،
جس دن میں ایمان لے کر اس دنیا سے گیا فرمایا میں ہاذا یوم العید، میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا۔ بہرحال کوشش کی جائے آج کے دن خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ شیطان کی بدحواسی، آج کے دن شیطان چلاتا ہے، دیگر شیاطین جمع ہو جاتے ہیں، میرے آقا کیا ہوا، تو رو رہا ہے، آج تو ہمیں آزاد کر دیا گیا، آج تو خوشی کا دن ہے۔ شیاطین سارے جمع ہو کے یہ سوال کر رہے، شیطان کہتا نہیں، آج تو ہے خوشی کا دن، آزادی کا، میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ امت محمدیہ نے رمضان المبارک میں نے خوب عبادتیں کی، عبادت کر کر کے رب کو راضی کیا، اللہ نے تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی، اب ان تمام کی بخشش و مغفرت ہو گئی، لہذا اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ شیاطین جب اس بات کو سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں آقا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اب شیطان یہ کہتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے کہ اب تم ہر جگہ پر پھیل جاؤ، ان لوگوں نے جس طرح رب کو راضی کیا تو اس سے بھی زیادہ رب کو ناراض کروانے والے کام کرو ان سے، تاکہ ایک دو دن کے اندر یہ رب کو اتنا ناراض کر لے جتنا انہوں نے رب کو راضی بھی نہ کیا تھا، لہذا تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو آج شیاطین نے اس طریقے سے سارے کام کرنے ہیں۔ اب شیطان نے یہ حکم دے دیا، اب آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ کیسے کیسے معاملات آپ کو نظر آئیں گے، نماز سے لوگ کس طرح دور ہوں گے، دیگر خرافات کی طرف لوگ کس طرف جائیں گے، بالکل کتاب کھلی ہے، بالکل واضح عمل ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے سارے کام ہونے والے ہیں ہر اس شخص کے لیے جس نے رب کو راضی کیا، جس نے عبادتوں میں وقت گزارا۔ اب وہ خوب عبادتوں سے لوگوں کو کھینچے گا کہ اس کی نماز چھڑوا دوں تاکہ رب اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اس نے ایک مہینہ عبادت کر کے رب کو راضی کیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم ایسے تو نہیں کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ شیطان کو راضی کرنے والے بن گئے۔ تو آج کا دن اس چیز کا میسج ہے کہ اب جس طریقے سے رمضان مبارک ہم نے جوک در جوک بھر بھر کی عبادت کی ہے، اب ساری زندگی میں اسی طرح عبادتوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ تمام نمازیں بجماعت ادا کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ نیک آدمی جو شخص ہے، ایک نیک آدمی شخص جو بڑا نیکوکار تھا، شیطان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، حکایتوں میں یہ بات موجود ہے، وہ اس سے کلام کرتا ہے، کہتا ہے یہ بتا کہ میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں، بڑا عقلمند شخص تھا، نیکوکار شخص تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا۔ شیطان خوش ہو گیا، تو میری طرح بننا چاہتا ہے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے، تو میری طرح بننا چاہ رہا ہے، مجھے تیری بات سمجھ نہ آئی، میں نے تو خوشی کی بات ہے، کوئی تو ہے جو میری طرح بننا چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہاں میں تیری طرح بننا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ تھا نیکوکار، شیطان سمجھا بڑا نیکوکار ہے، یہ میری طرح بننا چاہ رہا ہے تو یہ تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ کہتا ہے ہاں تم مجھے بتا میں تیری طرح کس طرح بن جاؤں؟ یقین کرے شیطان نے دو باتیں بتائی، کہتا ہے جو یہ دو کام کر رہے وہ شیطان کی طرح ہو گیا۔ وہ دو کام کیا ہے؟ نمبر ایک نماز میں سستی کرنا، اور نمبر دو جھوٹی ہو یا سچی ہو قسمیں کھاتے رہنا۔ شیطان کہتا ہے دو کام تو کر لے تو میرے جیسا ہو جائے گا۔ وہ نیکوکار شخص ان دو باتوں کو سنتا ہے، کہتا ہے میں اللہ رب العزت سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا، کبھی بھی یہ دو کام نہیں، ایک نماز میں سستی کرنا اور ایک قسمیں کھانا، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اب شیطان ہو کے بتا رہا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں ان کاموں سے کتنا بچنا چاہیے، کتنا پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام عبادتیں ذوق و شوق والی نصیب فرمائے، خوش و خضوع والی عبادتیں نصیب فرمائے، ہمیشہ تمام نمازیں باجماعت پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے دن کا وظیفہ یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ اس کو آج کے دن میں پڑھا جاتا ہے، اور تمام مرحومین کو سر ثواب کیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جس شخص نے اس طریقے سے کیا، مرحومین کو سر ثواب کیا، تمام مرحومین کی قبور میں اللہ رب العزت ہزار ہزار انوار کو داخل فرمائے گا، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اسی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یعنی مرنے والا بعد میں جا رہا ہے اپنی قبر میں، لیکن اسی قبر پہلے ہی منور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الفطر 2 رکعت 6 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کو، پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہے، تو 6 تکبیریں ہو گئی۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 6 تکبیروں کے ساتھ پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 تکبیریں ہوگی، 2 تکبیروں کے تک کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر جب ہوگی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، لٹکا دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں جب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد ہاتھ کو باندھنا ہے، کیونکہ قرات باقی ہے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، امام قرات کرے گا۔
پھر اس کے بعد وہی اللہ اکبر رکوع، آگے رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوگی، تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، کانوں تک اٹھانا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب چوتھی تکبیر ہوگی تو وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں رکوع میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو قبول فرمائے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے دن جو عید کی حقیقی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔